بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سمیت ہمیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو جیسے کہ قرآن کی تفسیر پڑھنے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 144، 145، 46 اور 47، یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ ایک ہی موضوع کے سلسلے میں جو ہے نا ہیں، یعنی جیسے ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو جو اپلوڈ کیا اس میں وہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنا، تو اسی سلسلے میں یہ جو 4 آیتیں ہیں یہ بھی اسی سلسلے میں اکٹھی ہی نازل ہوئی ہیں، مثلا یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے یہ 4 آیت ہم جو ہے نا اکٹھی پڑھیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قد نار اللہ تقبل وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ وإن الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 144 جو ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف اپنا منہ کرتے رہنا۔ آپ گھبرائیں نہیں، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کی خواہش ہے۔ اچھا، تو اب آپ نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ اے مومنین، تم بھی جہاں کہیں ہو ہر نماز کے وقت میں مسجد حرام کی طرف ہی منہ کر لیا کرو، اور سن لو کہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل کے بیان کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، لیکن وہ محض ہٹ درمی سے اعتراض کر رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، ایک دن ضرور ان کو اس کی سزا مل جائے گی۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِي أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتِهِ مَا تَبْعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ بَعْضًا وَلَئِنْ أَتْبَعْتَ هَؤُلَاءِ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 145 جو ہے وہ پڑھی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ کہ اے رسول، یہ اتنے ہٹ درم اور حاسد ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہیں اور جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی رہیں گی، یا ہر قسم کا معجزہ انہیں دکھا دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ اور اے رسول، آپ تو اب ان کے قبلے کی طرف منہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن یہ تو خود بھی ایک دوسرے کی قبلے کی طرف منہ نہیں کرتے۔ یہودیوں کا قبلہ الگ ہے، نصار کا الگ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کی خواہش تو یہی ہے کہ آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کریں گے، لیکن اگر آپ نے حکم الہی کے علم ہو جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر آپ بھی گناہ گاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اِنَّکَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی کہ آپ بھی مثلا ان میں گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر جو ہے وہ 146 ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 146۔ اور اے رسول، آپ ان کی مخالفت اور اعتراضات سے آزردہ نہ ہوں۔ یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے تحویل کعبہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جماعت یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپا رہی ہے۔ لیکتموا میں نے ہوتا ہے چھپانا، حق وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 147۔ الحق من ربک فلا تکونوا من الممترین۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحویل کعبہ کا حکم آپ کے رب کی طرف سے ہے، بالکل حق ہے،
لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نے اپنی کافی آیات میں یہ بات میں نے بارہا دفعہ دہرائی ہے کہ قرآن پاک ایک یعنی کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جو اللہ نے اس میں کام کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا وہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ جو کام اللہ نے کہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کریں تو مسجد حرام کی طرف منہ کر لیتے ہیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے نا، وہ تورات اور انجیل میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ اعراف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں وہ تورات اور انجیل میں بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب ہیں یہ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودیوں سے فرمایا تھا کہ اے یہودیوں کی جماعت، تم خراب ہو، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم بے شک جانتے ہو کہ یقیناً میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ کہ میں تمہارے پاس حق لے کر آیا ہوں، لہٰذا اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے۔ لیکتمون الحق وہم یعلمون، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، لیکن ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق کو چھپاتی تھی اور ظاہر یہ کرتی تھی جو شخص جان بوجھ کر حق کو تسلیم نہ کرے اس کو ہدایت ملنا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا إِنْ آتَيْتُكَ الَّذِي أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتِهِ مَا تَبْعُوا قَبْلَكَ، یعنی اگر آپ اپنے تمام جو علامات بھی ان کے سامنے آئی ہیں یا ہر قسم کے جو موضوعات ان کو دکھائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور نہ یہ قبلے کی طرف منہ کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ مسجد حرم کی طرف ہی منہ کرنا ہے بس۔ اس سلسلے میں مختلف حدیث ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور دوران سفر نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اونٹنی کا منہ قبلے کی طرف کرتے، پھر تکبیر کہتے، تکبیر کہنے کے بعد سواری کا منہ منزل مقصود کی طرف کر لیتے، پھر نماز پڑھتے رہتے جس طرف بھی سواری کا منہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں اپنی سواری پر پڑھ لیا کرتے، خواہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہو، لیکن جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر کر قبلہ کی طرف منہ کرتے، پھر نماز پڑھتے۔ جب آپ سجدہ کریں تو ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیجئے۔ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہتھیلیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیا کرتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نماز میں بیٹھیں تو سیدھے پیر کو کھڑا کر لیں اور اس کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رخ کر لیں، اور شہادت مثلا وہ جو انگلی ہے اس سے یعنی قبلے کی طرف اشارہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نماز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب بیٹھتے تو سیدھے پیر کھڑا کرتے، سیدھے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرے اور الٹے پیر پر بیٹھتے، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جگہ کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور قبلے کے درمیان اس کا رب ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی شخص ہرگز قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ جب آپ کسی کھلی جگہ میں قضائے حاجت کریں تو قبلے کی طرف منہ نہ کریں اور نہ اس کی طرف بیٹھیں، اگر درمیان میں کوئی آڑ ہو تو حرج نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو پخانہ کرتے اور پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ یہ جو آج کل ہمارے جو واش رومز بنے ہوئے ہیں ان کو اسی سٹائل میں بنانا چاہیے کہ نہ اس طرف پیٹھ ہو اور نہ اس طرف منہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی قبلہ ہمیں پخانہ یا پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ منہ یعنی اس طرف منہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طرف منہ کر کے پیشاب یا حاجت نہیں کرنی۔ یعنی بات یہ ہے کہ جب کسی یعنی کہ شکر الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں تو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے، جس طرح صحابہ کرام جو تھے وہ عمل کرتے تھے، تو حکم الہی کی تعمیل میں کسی قسم کا ٹال مٹول نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیں، اور ہماری آواز میں ہمارے
قرآن پڑھنے میں ایسی تاثیر پیدا کر دے کہ سننے والوں کے دل میں اثر کر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔